السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ لوگوں کے بیچ میں درس کا اعلان کیا گیا ہے اور عنوان بھی بتا دیا گیا ہے کہ نشیلی اشیاء کے استعمال کا کیا حکم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اور کیا کیا اس کے نقصانات ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے اس کے تعلق سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کو منتخب کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، اور آگے آ جائیں، جزاکم اللہ خیر۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو لوگ ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں اور بات مانتے ہیں، جو رسول کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں اور مدرسہ اور اسکول بھی نہیں گئے، امی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو یہ یہودی اور عیسائی اپنے ہاں اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے کہ وہ نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے اور امی بھی ہوں گے، یعنی ان کے زمانے میں اسکول، یونیورسٹیاں، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، ان کا کوئی استاذ نہیں ہوگا جو ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہوگا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ اپنے ماتحتوں کو، وہ اپنے صحابہ کو، وہ اپنی امت کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، بھلائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، اور وہ برائیوں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے اور بھلائیوں سے روکتا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر نہیں ہے۔ تو اپنے اندر اگر کسی بھائی کے یہاں بگاڑ ہو، جو بھی ہو، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی اور ہو، تو اس بگاڑ کو ختم کر کے اس اچھی چیز کو اپنے اندر داخل کرے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔
اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بولے یا تو اچھا بولے نہیں تو چپ رہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور ان کی صفت ایک اور کیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں. جو اچھی چیزیں ہیں، جو عمدہ چیزیں ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور جو گندی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان کو وہ حرام بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حرام. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. اور وہ لوگوں پہ جو بوجھ ہے، جو طوق ہے، جو غلامی ہے، اس کو وہ دور کرتے ہیں. پہلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں. جتنی آسانیاں اس امت میں ہیں اتنی آسانیاں پہلے لوگوں کے اندر نہیں تھی. مثال کے طور پہ کہیں کپڑے میں اگر گندگی لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اور ہم؟ صاف کر دیتے ہیں، دھل دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. پرانی امتوں میں کیا چیز تھی؟ اس کو کاٹنا پڑتا، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا. یہ مصیبت اور مشقت نہیں ہے؟ یہ مصیبت اور کیا ہے؟ مشقت ہے. ایسے ہی پہلے لوگوں کے ہاں اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جاتا یا جان بوجھ کے مار دیتا تو ان کے ہاں قتل کا بدلہ قتل تھا. یہ نہیں تھا کہ غلطی سے اگر کسی نے کسی کو مار دیا، غلطی سے کسی نے کسی کو ختم کر دیا تو جرمانہ دینا پڑے گا. اس جرمانہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ توبہ کے ذریعے پھر معاف کر دیا جائے گا. ایک آدمی سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس پہ کیا ہے؟ دیت ہے ہماری شریعت میں، یعنی جرمانہ ہے. اتنا جرمانہ دے دے وہ چھوٹ جائے اور اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے. پہلے یہ نہیں تھا. چاہے جان بوجھ کے قتل ہوا ہو، چاہے انجانے میں قتل ہوا ہو، اس کو مارنا ہی ضروری تھا. ایسے ہی اگر جان بوجھ کے انسان قتل کر دے، ایسا جبکہ کم ہوتا ہے، تو اس شریعت میں کیا ہے؟ اس کو بھی قتل کیا جائے گا. لیکن اگر ورثہ معاف کر دیں تو اللہ رب العزت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ رب العزت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ آسانیاں ہیں اس شریعت کے اندر. اس شریعت کے اندر یہ سب آسانیاں موجود ہیں. آج بھی دیکھ لو، زیادہ دور مت جاؤ، عیسائیوں کو دیکھ لو. واللہ بہتر جانے ان کی شریعت میں یہ چیز تھی کہ نہیں تھی، اللہ عالم بالصواب. جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پوپ کے پاس جایا جائے، پادری کے پاس جایا جائے اور اپنے گناہ کا اعتراف اس کے سامنے کیا جائے. کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے. چلو آپ اور ہم کر دو گے، اور عورتیں کیا کریں گی؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو جائے وہ مرد کے سامنے اپنی بات کہے، تو کتنی رسوائی ہے اس میں. آج تک وہ لوگ اس پہ قائم ہیں. آج تک وہ لوگ اس پہ قائم ہیں. جن کے ہاں کنیسے موجود ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، یا جن کے ہاں عیسائیت اگل بغل میں ہے، پڑوسی لوگ ہیں ان کے، یا گئے آئے ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں. جا کے اقرار کرنا پڑتا ہے اپنے گناہ کا، تب پھر وہ کچھ اس کے جو اپنے احکام ہو کرتا ہے نا. ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ شرم کیجئے اللہ سے، اس گناہ کو چھوڑ دیجئے. پھر اس کے بعد گناہ کو چھوڑنے کے بعد کیا کیجئے؟ آپ عزم مصمم کیجئے، پختہ ارادہ کہ آئندہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا. اگر بندے کا کوئی حق ہے تو اس کو واپس کر دیجئے. رازداری سے ہو یہ اور اچھی بات ہے، کوئی مشکل نہیں. تو ان کے ہاں بے عزتی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہو گئی؟ آسانی ہو گئی. اب اس کے بعد بھی کوئی توبہ نہ کرے
تو اس سے بڑا بدنصیب کون شخص؟ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پرانی جو کمیاں تھیں، سختیاں تھیں اور بوجھ تھے اور دوسرے مذاہب میں، ان تمام بوجھوں کو، ان تمام تکلیفوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ونصروہ، اور ان کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور جو بھیجا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اس کو بھی نور اللہ نے قرار دیا ہے، اور بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معنوی طور پہ، ذاتی طور پہ نہیں، معنوی طور پہ آپ روشن تھے۔ آپ کے ذریعے شرک و بدعات کی جو ظلمتیں تھیں، جو تاریکیاں تھیں، وہ ختم ہوئیں۔ لوگ شرک و بدعات چھوڑ کر کے آپ پر ایمان لائے، آپ کے ذریعے انہوں نے توحید کو اپنایا، شرک و بدعات کو چھوڑا۔ اس معنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن ذات کے حساب سے آپ اور پورے انسان کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کے والدین ہیں، ہے نا، آپ کے چچا، آپ روئے، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جن جو ہیں یہ آگ کے شراروں سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو معنوی طور پہ اس معنی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا جائے کہ آپ کے ذریعے تاریکیاں ختم ہوئیں، آپ کے ذریعے بدعات ختم ہوئے، آپ کے ذریعے شرک ختم ہوا، تو اس معنی میں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء اور رسول کیا ہیں؟ روشن ہیں، جیسے کہتے ہیں روشن ستارہ، ہے نا۔ آپ کے ذریعے دنیا میں جو تاریکیاں تھیں ان تمام چیزوں کی ختم ہوئی۔ لیکن اس حساب سے اگر کوئی کہتا ہے کہ ذات کے حساب سے آپ ہیں، تو ذات کے حساب سے نہیں ہے، یہ زبردستی ہے۔ اور بات تو وہاں اور بگڑ جاتی ہے جب انسان کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی روشنی میں سے ایک روشنی، یعنی اللہ کے جسم میں یا اللہ رب العزت کی ذات میں سے نور ہے آپ، تو بالکل یہ تو وہی بات ہوگی جو آپ توحید میں پڑھے ہو کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کا نعوذ باللہ ایک جز ہیں، اور اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے۔ اللہ سے کوئی چیز نکلی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس بات کو جاننا ضروری، ہم اس کی اس لیے شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ جسم کے حساب سے نور نہیں ہے، کیونکہ شرک لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جتنے افعال ہیں، جتنے صفات ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کیا ہیں؟ خاص ہیں، کسی اور میں ملے ہوئے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ اس باریکی کو آپ سمجھیں۔ اور یہاں پہ صاف کہا گیا ہے، نور کس کو قرار دیا گیا ہے؟ قرآن کریم کو کہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اور یہ صحابہ کیا کرتے ہیں، یا جو بعد میں آنے والی امت ہے، اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا۔ اگر یہ صفتیں کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آدمی لاتا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے، حمایت کیسے کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی اتباع کر کے، آپ کی شریعت کی طرف سے دفاع کر کے، اس پہ عمل کر کے، اس کو سینے اور عمل، ایمان و عمل میں بسا کر کے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کیا ہیں؟ کامیاب۔ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ واتبعوا النور الذی انزل معه۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرنی ہے، اور قرآن میں جو چیزیں اتری ہیں اس کی بھی اتباع کرنی ہے، آپ کی مدد کرنی ہے، آپ پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو،
جب بھی قرآن کا کوئی حکم آ جائے، کوئی آیت آ جائے، اس کے مخالف اپنے اعمال پاؤ تو سدھار لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، افعال کے حساب سے اپنے عمل کو نہ پاؤ تو زبردستی مت کرو، اپنے اعمال کو سدھارو، کیونکہ اتباع کس کی کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مت کہو کہ آپ سے وہ زیادہ جانتے تھے فلاں مولوی صاحب، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ آپ ہمارا انکار نہیں کر رہے ہو، ہم کس کھیت کے ساگ ہیں، آپ دیکھو تو صحیح کس بات کا انکار تم کر رہے ہو؟ اس دلیل کا انکار کر رہے ہو جو قرآن کریم میں موجود ہے، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کے اور بتا کر کے گئے ہیں۔ اس پہ تمہارا مواخذہ ہوگا، ہماری اطاعت اور ہماری مخالفت پہ آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پہ ایمان لانا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جن پہ ایمان لانا ہے وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ایک ایک چیز کو تلاش کر کے اس پہ عمل کرتے تھے، تلاش کر کے اس پہ عمل کرتے تھے۔ چلو بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کے پاس دلیل موجود ہے، لیکن جس کے پاس دلیل ہی موجود نہیں ہے، ضد پہ اڑا ہوا ہے، وہ اپنے ایمان کو چیک کرے، کیا وہ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے؟ سوچنے کی ضرورت، اصلاح کی ضرورت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ تمام چیزیں ہیں جو شریعت ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کو اپنانے کے لیے کہتے ہیں، اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ جو اچھی چیزیں، جو عمدہ چیزیں ہیں، جو بہترین ہیں انسان کے لیے، لیکن جو خبائث ہیں یا جو گندی چیزیں ہیں جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کیا قرار دیتے ہیں؟ حرام قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں۔ آپ بتائیے جو معاشرے میں اس وقت چیزیں پھیلی ہوئی، شراب کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ تیز بولو بھائی، نہیں سمجھتا۔ سگریٹ پینے کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ تمباکو یا تمباکو سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس کو کھانے کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ جو لوگ کھا رہے ہیں شاید نہیں بول رہے، الٹ کر کے کہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ چاہو گے، کیا آپ چاہو گے اللہ نہ کرے کہ تمباکو یا تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں آپ کا بچہ، آپ کا لخت جگر استعمال کرے؟ یہ اور قبیح ہو جاتا ہے جب میں یہ کہوں، ہے نا، جب میں یہ کہوں کہ آپ کی بیوی استعمال کرے۔ کیا آپ سمجھو گے، کیا آپ اچھا اس کو سمجھو گے کہ تمباکو آپ کی بیوی استعمال کرے؟ اللہ نہ کرے۔ وہ تو ایک ذات مظلوم ہے بیچاری جو آپ سے برداشت کر لیتی۔ کتنی بچیوں نے ہم سے فتوے اور مسائل پوچھے ہیں اور اس میں اپنے اس درد کا اظہار کیا ہے کہ شیخ صاحب میرا شوہر تمباکو کھاتا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، لیکن کروں تو کیا کروں؟ اپنے معاشرے میں ایک شادی بہت بڑی چیز ہے، ورنہ یہ بچیاں، یہ عورتیں نا ہم سے اور آپ سے جدا ہو جاتی ہیں، سمجھ لیجئے، مجبوری ہے ان کی۔ ایک ہی شادی باپ کر دے بہت بڑی بات ہے، اسی میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور کیا کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس بچیاں کیے ہوں گی شادیاں جانتے ہوں گے، اور خاص طور سے کیا کہتے ہیں اپنے معاشرے میں کیا کیا نزاکتیں برداشت کرنی پڑتی ہے نا۔
اس لیے بیچاری اپنے خاندان کو، اپنے والدین کو کیا سوچ کر کے وہ برداشت کرتی ہیں اس چیز کو۔ اور یہ چیز اور قبیح ہو جاتی ہے کہیں اگر آپ سن لیں کہ آپ کی بہن استعمال کرتی ہے، اور یہ اس وقت اور قبیح ہو جاتی ہے جب آپ یہ سن لیں کہ آپ کی لاڈلی بچی تمباکو کھا رہی ہے یہ اچھی چیز؟ خود سوچو، دل سے بولو، چھوڑو ابھی دلیلیں، ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کے حکم کو دیکھنا ہو، اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ کے بندو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عرف عام میں بھی سمجھدار انسان کبھی بھی اس کو اچھا قرار نہیں دے گا۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو مسجدوں میں کھائی جاتی، جیسے ابھی انشاءاللہ مسجد میں آپ لوگ کھانا کھاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ پانی پیو گے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن اگر یہیں پہ کوئی سگریٹ پیے، کوئی برداشت کرے گا مسلمان؟ ہاں، وہ کتنا بھی بیچارہ عمل میں کوڑا ہو، لیکن جذبات میں آ جائے گا۔ بھائی مسجد تو ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر خوشبو کا انتظام انسان کرے، عود جلائے، نہ کہ سگریٹ پیے، ہے کہ نہیں؟ آخرکار کیوں صحابہ کا خون گرم ہو گیا تھا جب دیکھا تھا کہ وہ صحابی آئے اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگے؟ پیشاب کرنا کوئی غلط بات تھوڑی نہ ہے، لیکن مسجد میں پیشاب کرنا جبکہ ایک حلال چیز ہے اور اس کو کرنا ہے، بھائی اس کو نکالنا ہی ہے جسم سے، کوئی برا نہیں کہے گا، کوئی استنجا کرو کوئی برا کہے گا؟ لیکن مسجد میں یہ قبیح ہے، یہ اندر بھی قبیح ہے تمباکو کا استعمال اور باہر بھی قبیح ہے۔ نہ اپنے والد کے سامنے پی پاتے ہو، نہ اپنی ماں کے سامنے پی پاتے ہو، نہ رشتہ داروں کے سامنے پی پاتے ہو، عیب سمجھتے ہو، لوگ بھی عیب سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں سے رشتہ آیا ہوا ہو، اگر آپ کے ہونے والے سسر دیکھ لیں تو کیا پتہ غیرت آ جائے، کینسل کر دیں، ہے کہ نہیں؟ اور کتنے کینسل ہوئے ہیں اس کے ذریعے، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب اللہ کے بندو، یہ اچھی چیز نہیں ہے عرف عام میں بھی، اس سے پہلے کہ تم دلیلیں اس کی دیکھو اور اس کو پکڑو۔ یہی بات، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس چیز کو حلال کر سکتے ہیں جو آپ اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے، جو آپ اپنی بچی کے لیے پسند نہیں کرتے، جو اپنی ماں اور اپنی بہن کے لیے آپ پسند نہیں کرتے ہو کہ وہ تمباکو کھائیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے والد ہیں کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان لوگوں کا یہ حیلہ کہ یہ مکروہ ہے اور چور دروازے سے داخل ہوتے ہیں، یہ چیز صحیح اور درست نہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں درس میں آؤ تو باریکیاں سمجھو، جانو گے اس چیز کو۔ ایسے ہی جناب، تمباکو یا تمباکو سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ پکار ہو یا اس طرح کی تمام چیزیں ہوں، یا سادہ سادہ اس کو کھانا ہو، یا سگریٹ کی شکل میں ہو، اور آج کل تو ایک نئی چیز آ گئی ہے الیکٹرانک سگریٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دھوئیں اس میں جیسے لیکوڈ کی چیز ہوتی ہے اور ملا کر کے پتہ نہیں کیسے اس کو جلاتے ہیں، جیسے ہمارے ہم مچھروں کو مارنے کے لیے لگاتے ہیں نا وہ چھوٹا سا، ویسے ہی لیکوڈ۔ ہاں بھائی، اور وہ مہنگی آتی ہے اور لوگ اس کو پیتے ہیں، چونکہ اس کے اندر جو مواد ڈالے جاتے ہیں وہ تمباکو کے ڈالے جاتے ہیں، نکوٹین اس کے اندر ہوتی ہے جو نشہ لاتی ہے، اور یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، صحیح اور درست نہیں ہے۔ نام جو بھی ہو جائے، اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کا نشہ کا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ نشہ کر دے اس کا تھوڑا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ اس سے پہلے پڑھے ہیں آپ روایت سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں شراب کا پینے والا برابر اور بت کا کی پوجا کرنے والا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے۔ جیسے بت کا پوجا کرنے والا منمانی کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے شریعت کے کسی مسئلے کو، ایسے ہی شراب پینے کی جو لت ہے وہ انسان کو روک رہی ہے اللہ کی اتباع سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ اور اس کے بڑے نقصانات ہیں بھائی، یہ جو تمباکو ہے، تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، ہے نا، یا نشے والی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، صحیح اور درست نہیں ہے، تو حکم آپ پڑھ چکے ہو، ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطباء کا اتفاق ہے اس بات پہ، ڈاکٹروں کا۔ ابھی تو آپ نے یہ بھی سنا کہ عوام میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور خود آپ نہیں اچھا سمجھو گے اپنے رشتہ داروں کے لیے
وہ میں نے کھول کھول کے بیان کیا ہے نا. اگر کسی کے یہاں لعنت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے. اس سے انسان کو جب نشہ آتا ہے تو عقل اس حالت میں نہیں ہوتی ہے جو ایک نارمل حالت میں ہونی چاہیے. یہ تمباکو کیا کرتا ہے؟ تمباکو ہے یا شراب ہے جو چیزیں نشہ لاتی ہیں، یا ہیروئن ہے یا افیم ہے، عقل کو عقل باقی نہیں رکھتی. اگر یہ عقل کو عقل باقی رکھتی تو کیا وجہ ہے کہ ایک نشہ کو استعمال کرنے والا اس وقت تک اس کو اجابت نہیں ہوتی ہے، حمام میں نہیں جاتا، لیٹرن میں نہیں جاتا جب تک کہ اس کو کھا نہیں لیتا ہے. کن دنوں کو ایسی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں؟ یہ نشہ ہی تو ہے. ایسے ہی چاہے بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اس سے بھی وہ مانگ کے کھا لیتا ہے. اور بڑی عجیب دوستی ہوتی ہے ان دونوں کی جو یہ سب کام کرتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ ابتلا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے نا. تو عقل کو یہ عقل نہیں رکھتی. انسان جب اس چیز کو نہیں پاتا تو کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. تو یہ نشہ ہی تو ہے جو اس کو بے قرار کیے ہوتی ہے جب تک کہ اس چیز کو پا نہ جائے. اور چاہے جتنا اس کا ریٹ بڑھ جائے، ہے نا، جو شروع والے ہیں ہو سکتا ہے مان جائیں، ایسے ایسے مت والے ہیں کتنا بھی وہ آگے بڑھ جائے، کتنا بھی اس کو اس پہ ضریبہ لگا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی آیتیں ختم نہیں ہوتی. تو جناب یہ نشہ ہے، یہ جو ضرورت انسان کی بن جاتی ہے، اس کو ختم کریں، اس کو دور کریں. یہ حرام ہے، صحیح اور درست نہیں ہے. کیونکہ آدمی اسی کا بندہ بن جاتا ہے، اسی کا غلام بن جاتا ہے، اس کا نوکر بن جاتا ہے جب تک وہ چیز اسے نہیں ملتی. یہی چیز جب بڑی ہو جاتی ہے ہیروئن اور افیم کی شکل میں تو بندہ سودے بازی بھی کر لیتا ہے. جب نہیں پاتا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جو دینے والا ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنا کام کراتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہیں دیا جائے گا، اس کے بدلے میں تم کرو. اس لیے دیکھا گیا ہے ہوٹلوں میں اور دوسری جگہوں میں کتنی ذلالت برداشت کر لیتے ہیں، کتنے ذلیل ہوتے ہیں. وہ مالک کتنا مارتا ہے اور کتنا کیا کیا نہیں کرتا ہے، لیکن ان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ جب شام ہوگی تو کچھ چیزیں ملیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، صحیح سے زندگی گزارنا ہے یہ انسان کا. تو اس لیے ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے جناب. ایسے ہی اس سے پیسہ آپ کا ضائع ہوتا ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا بندے سے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جب اس پیسے کا سوال ہوگا تو آپ کیسے کہہ پاؤ گے اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ رب العزت اس سے میں نے سگریٹ خریدی تھی، اس سے میں نشیلی چیزیں خریدی تھی، ہے نا؟ کہہ پاؤ گے؟ تو اس لیے اس کو چھوڑو، اس سے دوری اختیار کرو. ان پیسوں کو جس کو تم اپنے نشے کے لیے استعمال کرتے ہو، تمہارے گھر والے زیادہ اس کے مستحق. تمہارے مسلمان بھائی کتنے ایسے غریب ہیں، ہے نا، جن کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، اور آپ نقصان کر رہے ہو اپنے عقل کا، اپنے جسم کا اور اپنے مال کا. آپ کی عزت بھی جا رہی ہے، لوگوں میں آپ بدنامی میں مشہور ہو کہ فلاں یہ کرتا ہے. اپنے پیچھے کی رپورٹ ذرا دیکھو، منہ پہ جو بھی چاپلوسی کر لے، ہے نا. اور ایسے ہی جناب اندر کی جو اہم چیزیں ہیں، جیسے پھیپھڑا آپ کا ہے، جیسے دل آپ کا ہے نا، جیسے عقل آپ کی ہے، اور جتنے بھی اعضائے رئیسہ جس کو کہا جاتا ہے، مین جو آپ کے پارٹس آف باڈی ہیں، جسم کے جو حصے ہیں، ان پہ یہ زبردست وار کرتا ہے. یہ نشے کی جتنی چیزیں آپ جائیں چیک کروائیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، تو پھر کیسے شیخ صاحب آپ اس بات کو کہہ رہے ہو؟ جا کے چیک کرواؤ تو پتہ چلے گا نا. آپ جا کے چیک کراؤ. گاڑی چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ گاڑی میں خرابیاں موجود نہیں. گاڑی میں خرابیاں موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو صحیح کر دے، کیونکہ اندر کی چیزوں کا یا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت. اور بہت ساری خامیاں ہیں جناب سگریٹ میں اور دوسری چیزوں میں. شراب کے تعلق سے کچھ چیزیں میں جمع کر کے لایا ہوں. یہ کتاب ہے سنن نسائی، جو سنیوں کی، اہل سنہ والجماعت کی اور مسلمانوں کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، بنیادی 6 کتابوں میں سے ہے.
صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، یہ 6 کتابیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی اور کی گئی حدیثوں کو کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے اس کا دوسرا نام رکھ کر کے، دوسرا نام رکھ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ بعد میں لوگ ایسے آئیں گے، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے ہاں ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اصل بنیاد نام نہیں ہے، اصل جو بنیادی چیز جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یا جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے نشے کے تعلق سے، اصل نشے کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا، نام کی وجہ سے نہیں۔ اگر نام کی وجہ سے یہ چیز حرام ہوتی تو جنت کی بھی شراب کیا ہوتی؟ حرام ہوتی، جبکہ جنت کے نام صرف ہے اس کا ہوگا، بس وہ میٹھی ہوگی، لذت دار ہوگی، وہ ایک مشروب ہوگا، عصیر ہوگا، جوس ہوگا، بس، ہے نا، اور وہ نشے والی چیز نہیں ہوگی۔ قرآن نے اس کو کہا کہ جنتی اس کو پئیں گے، لیکن یہاں کی نشے والی چیز نہیں ہوگی، بدبودار اور نشے والی چیز۔ تو نام جو بھی کر دیا جائے، نام سے نہیں حکم تبدیل ہوتا۔ سود کو کہہ دیا جائے انٹرسٹ، فائدے کی چیز، تو سود حلال ہو جائے گی؟ سود تو حلال نہیں ہوگا نا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے بندو یہ ہے، اصل جو علت ہے، اصل جو سبب ہے اس کے حرمت کے، وہ کیا ہے؟ نشہ کا ہونا۔ تو نشہ کا ہونا، اب دیکھو نبیذ ہے، یا وہ کہہ لیں مشروب، کوئی بھی مشروب آپ بنائیں، ہے نا، جیسے کیا کہتے ہیں کھجور ہے، آپ نے پانی میں اس کو مل لیا، اس کی گٹھلیاں نکال دی، چھان لیا، بنا لیا، اچھا عصیر ہو گیا، خلاص پیجئے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن وہی رکھ دیجئے 5 6 7 دن، اور اس کے اندر کھٹاپن آ جائے اور جوش مارنے لگے، بلبلا نکلنے لگے، کیا چیز اس کے اندر بڑھی ہے؟ نشہ بڑھا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ حرام کہیں گے۔ تو جو چیز جائز ہے، طاہر ہے، پاک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جو مفید ہے جسم کے لیے، لیکن جو چیز حرام ہے اس کو حرام اس لیے قرار دیا گیا خاص اس میں نشے والی چیز میں، کیونکہ اس کے اندر نشہ آ گیا۔ اب وہ انسان کے جسم کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے عقل کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اور جسم کے اندر جو اہم چیزیں ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کی عزت اور اس کے آبرو کے لیے بھی وہ چیز کیا صحیح اور درست نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث، میں لے کے آیا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شراب سے بچو، اور اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ شراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز ہے جو نشہ لائے، جو نشہ لائے۔ کچھ لوگ، کچھ ہمارے بھائیوں کا اعتراض ہے کہ جب کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو بھی نشہ آ جاتا ہے، عصیر پی لیتے ہیں تو نشہ آ جاتا ہے۔ نشہ کدھر آتا ہے بھائی؟ وہ نقصان کرنے لگتا ہے، اس سے آپ کی عقل غائب نہیں ہوتی، آپ اول پھول نہیں بکتے، آپ سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نقصان کر جاتا ہے، وہ نشہ نہیں کرتا۔ اس لیے یہ چال بازی مت کرو، ہے کہ نہیں؟ زیادہ کھانا کھا لینے سے، اور کھانا جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں کہتا ہے کہ وہ نشہ کرتی، جب تک کہ اس کے اندر نشے والی چیزیں نہ ڈالی جائیں۔ تو ایک بہانہ کچھ بھائیوں نے بیان کیا مجھ سے کہ شیخ صاحب کھانا بھی زیادہ کھا لو تو نشہ آ جاتا ہے۔ نشہ نہیں آتا ہے، وہ نقصان کرنے لگتا ہے جناب، الٹی شروع ہو جاتی ہے، یا حمام زیادہ شروع ہو جاتا ہے، یا جو بھی اس کے نقصانات ہوں، ہے نا۔ وہ نشہ نہیں کرتا ہے۔ کس نے کہا نشہ کرتا ہے؟ وہ نشہ وہ چیز ہے کہ آپ کے عقل کو ضائع کر دے، آپ سمجھ ہی نہ پائیں کیا کر رہے ہو، چل رہے ہیں تو لڑکھڑائیں، زیادہ کھا لیں تو لڑکھڑائیں گے۔ تو یہ سب بہانے بازیاں ہیں، اور اس لیے اس بہانہ کو لے کر کے ان نشے والی چیزوں کو حلال کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ 2 جرم لوگ کرتے ہیں، ایک جرم تو خود استعمال بھی کرتے ہیں، اور ایک جرم یہ کرتے ہیں کہ اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت تک اس کو مسلمان مان نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کا دل مانے گا کتنا بھی آپ کہہ لو۔ اچھا جناب، تو اچھا کچھ کتابوں میں پڑھو گے آپ، اسلامی کتابوں میں کہتے ہیں نا اسلام لگا دو کسی کے ساتھ تو وہ
لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہاں اسلامی حسن مقابل حسن میں اسلام میں کہاں مقابل حسن ہے؟ تو اس لیے اس کو لگا دیا کہ تاکہ مسلمان اس کو مطلب عیب دار نہ سمجھیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اسلامی کتابوں کو بھی آپ کبھی کبھی احتیاط سے پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. کچھ کتابوں میں آپ پاؤ گے، بڑی بڑی کتابوں میں، نام نہیں لینا چاہتا، جو پڑھے ہیں یا جو جانتے ہیں جو اس سے منسوب ہیں ان کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نعوذ باللہ اگر شراب اتنی پی جائے جس سے نشہ نہ آئے تو اتنا پینا کیا ہے؟ حلال اور جائز ہے. اللہ کی قسم وہ جائز نہیں. آپ کتنا بھی دفاع کر لیں اپنے اس کتاب کا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ نشہ کرے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. اور شراب کے بارے میں تو یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں کیسے اس کے اندر ان کتابوں کے اندر وہ چیزیں آ گئی ہے نا. ہاں اس کا ایک ایک قطرہ بھی حرام ہے، وہ شراب ہے. اور آپ کو بتاؤں کتنے ایسے شرابی ہیں پیتے پیتے ان کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ پیگ کے پیگ پی جائیں ان کو نشہ نہیں آتا. تو کیا کہو گے؟ وہ حلال ہے، جائز ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کسی بھی کتاب میں پڑھیں تو وہ جان جائیں اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. کسی کی طرف نسبت آپ کو اتنا اندھا نہ بنا دے کہ آپ شریعت کی مخالفت کرنے لگو. جانو دلیلوں کو، سمجھو، آپ مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمت، علم مسلمان کا کھویا ہوا کیا ہے؟ خزانہ ہے. جہاں بھی وہ پا جائے سب سے زیادہ حقدار وہ اسی کا ہے. اس لیے شریعت جو کہے اس کو مانو، اور کہیں اگر کسی عالم دین سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آپ دوڑو. اللہ تعالیٰ حق کی تائید کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ یہ برائیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے. اور آپ نے ایک مثال بیان کی ہے، بلکہ وہ واقعہ ہے. وہ ظاہر سی بات ہے آپ صحابی ہیں اور اس زمانے میں یونیورسٹیاں نہیں تھیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. ایسی بات جو غیب کی بات ہو، یعنی پرانی باتیں جب صحابی بیان کریں تو زیادہ امید یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اگر نسبت نہ کریں. یہاں نسبت نہیں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کہہ رہے ہیں کریں ایک بہت بڑا عابد شخص تھا، بہت پرہیزگار شخص تھا. ایک عورت بدکار ان کے پیچھے پڑ گئی، ان کو پھنسانا چاہا. تو ایک اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ ہم ان کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے عمدہ انسان ہے، اچھے انسان ہے، کسی چیز پہ میں گواہ بنانا چاہتی ہوں، ہاں، تاکہ اس چیز کی ویلو اور واقعیت بڑھ جائے. کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ موبائلیں ہیں، کمپنیوں کے حساب سے اس کی ویلو کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. شہادت کے حساب سے جو چیز ہے جس پہ گواہی دی جا رہی ہے اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے. تو وہ ان کی خادمہ گئی اور بلا کے لائی. وہ راضی ہو گئے کہ بھائی اچھی چیز ہے، سچ گواہ ہونا چاہیے، اچھی بات کا. آئے، اب وہ پہلے سے سب معاملہ فٹ تھا. وہ مالدار عورت تھی، جس حساب سے وہ اندر ان کو لاتی گئی، ان کی لونڈی پہلے ہی سے کہا سنا معاملہ تھا. وہ ہر دروازے کو پیچھے سے بند کرتی گئی اچھی طرح سے کہ جناب پھر سے بھاگ نہ سکے. جب پہنچے وہاں تک تو کہا بھائی کس چیز پہ گواہی دینی ہے؟ تو اس نے صاف کہا کہ گواہی کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ پہ فریفتہ ہوں، آپ ہم سے بدکاری کیجئے، اور یا تو شراب کا یہ جام ہے پیجئے، یا تو ایک بچہ ہے اس کو قتل کیجئے. انہوں نے کہا یار اب تو پھنس گیا میں، دروازے ہیں سب بند کر دیا ہے اس نے. اب کوئی صورت انہیں سمجھ میں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے ہلکی چیز اس میں کیا ہے؟ شراب ہے، کیونکہ زنا بڑی چیز ہے، کسی بچے کو مار دینا یہ بھی بڑی چیز ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ شراب کو پی لیا اور سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، ہے نا. جب نشہ آیا، ہوش حواس سے عاری ہو گئے، تو جانتے ہو لوگ کیا تلاشتے ہیں پھر اس کے بعد؟ عورتیں، لڑکیاں جہاں یہ شراب ہوتی ہے دیکھتے ہیں آپ کیا کیا حرکات ہوتی ہیں. تو زنا بھی انہوں نے کر لیا. جب تھوڑا سا ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ہم سے زنا کر لیا ہے، یہ بات تو پھیل جائے گی، ایک ہی صورت ہے، اس کو مار دیجیے. اس کو ہی مار دیا.
تو یہ تمام بدکاریوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے کہ نہیں جڑ ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پیتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی، کیونکہ جب ایک دو پیا نشہ ہوا تو پھر بڑھاتا چلا گیا، وہ دیتی چلی گئی، کیا کہتے ہیں، شراب کو۔ اب بالکل جب وہ ہو گئے بدمست ہو گئے تو اس عورت کے ساتھ انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور اس لڑکے کو مار بھی دیا۔ فلم یرم حتی وقع علیہ وقتل النفس۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں اس لیے شراب سے بچو، اللہ کی قسم شراب پر ہمیشگی اور ایمان یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی شراب پیے گا، ہے نا، جو آدمی شراب پیے گا، بلکہ یہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی شراب پیے گا اور وہ نشے میں، لیکن وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوا، تو جب تک وہ شراب ذرہ بھر بھی اس کے پیٹ یا رگوں میں رہے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس حال میں مر گیا تو کافر کی موت مرے گا، اور اگر نشے میں بدمست ہو گیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس دوران مر گیا تو کافر کی موت مرے گا۔ اس لیے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں اور ساتھیوں میں، یا کسی بھائی کے اندر یہ کمی ہو، یا اپنے معاشرے میں یا اپنے ملک میں جہاں تک انسان کی آواز پہنچتی ہو، اس برائی سے روکیں اور کہیں کہ شریعت نے اس کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دیا ہے، اور یہ نشے کی چیز ہے۔ نہ ہی برباد کرو اپنے آپ کو، نہ اپنے گھر کو، اور نہ ہی اپنے خاندان کو۔ آپ خود سوچیں، جس کے گھر میں شراب پی جاتی ہے کوئی ان کے ہاں رشتہ کرے گا؟ سوچے گا چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اور یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے چاہا کہ اس کے متعلق آپ لوگوں کو بیان کر دوں، بتا دوں۔ اور دیکھیں جناب، میں تو لکھ کے لایا تھا کہ یہ جو نشے والی چیزیں ہیں، اور چاہے جس شکل میں ہو، چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، یہ پھیلتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ جناب کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ ہم جمعہ کے دن اس چیز کو بیان کریں گے۔ جمعہ کے دن بھی آپ لوگ آئیں، ایک درس آپ لوگوں کا چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، کوشش کریں۔ 45 منٹ کا درس ہوتا ہے، اور اللہ کے واسطے، شریعت کو سیکھنے کے واسطے، علم کو تازہ کرنے کے لیے کوتاہی نہ برتیں۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جن کے اوپر قرضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیماری ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، تندرستی دے دے مولا۔ اور اللہ رب یہ جو بری لتیں ہیں، بری چیزیں ہیں اور نشہ کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو اس سے تو بچا لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔